الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں سعادت کی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج پروگرام صدائے قرآن میں جو ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا چھٹا پارہ ہے، سورہ النساء ہے اور آیت نمبر 153 سے لے کر 159 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہوں گے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ہمارے حبیب، ان اہل کتاب کا آپ سے مطالبہ ہے کہ آپ ان کے لیے آسمان سے کوئی تحریر نازل کروائیں، تب ہم ایمان لائیں گے۔ تو اے ہمارے حبیب، اس سے بھی زیادہ بڑھ کر یہ مطالبے موسیٰ سے بھی کر چکے ہیں۔ ان سے تو انہوں نے کہا تھا ہمیں اللہ بالکل ہمارے سامنے کھلی آنکھوں سے دکھاؤ، اور اسی سرکشی کی وجہ سے یکا یک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی۔ پھر انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا، حالانکہ یہ لوگ کھلی نشانیاں دیکھ بھی چکے تھے۔ اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا۔ ہم نے موسیٰ کو صریح فرمان عطا کیا اور ان لوگوں پر کوہ طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا تھا۔ ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازہ میں سے سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ پھر ہم نے ان سے کہا سبت کا قانون نہ توڑنا، اور اس پر ان سے پختہ عہد بھی لیا گیا تھا۔ بالآخر ان لوگوں نے عہد شکنی کی، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور یہاں تک کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، یہ ان کا کہنا تھا، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب اللہ نے ہی ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی۔ اس وجہ سے کہ یہ بہت کم ہی ایمان لاتے ہیں، پھر یہ اپنے کفر میں اس حد تک بڑھ گئے کہ مریم پر بہتان لگا دیا، اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ فی الواقعہ انہوں نے قتل نہیں کیا تھا، نہ ہی صلیب دی تھی، بلکہ ہم نے ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا تھا۔ اور جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا وہ بھی دراصل شک میں ہی مبتلا رہے، ان کے پاس بھی اس معاملہ میں کوئی علم نہیں ہے، یہ سب محض گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ انہوں نے مسیح کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے خود ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ لوگو، اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہیں لائے گا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہی دے گا۔ ناظرین کرام، یہ ہے ہمارا آج کا سبق پروگرام صدائے قرآن میں، جس کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ یہودیوں کے کچھ سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی و ابی آپ کے پاس آئے اور مطالبہ رکھا کہ ہم اس وقت آپ کو اللہ کا رسول مانیں گے جب آپ ہمارے سامنے آسمان سے لکھی ہوئی کتاب منگوائیں، لکھی لکھائی کتاب منگوائیں اور ہمارے سامنے رکھیں، بتائیں کہ یہ آسمان سے اللہ نے بھیجی ہے، تب ہم ایمان لائیں گے۔ ناظرین کرام، اس پر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی اور تشفی دینے کے لیے اس سبق کے آغاز کی آیات کو نازل کیا۔ کیا ہے ہمارے حبیب، آپ ان کے مطالبوں کی پرواہ نہ کریں۔ یہ اس طرح کے مطالبے موسیٰ سے بھی کر چکے تھے، ان سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں آنکھوں کے سامنے اللہ کو دکھاؤ، تب ہم ایمان لائیں گے۔ ناظرین کرام، ان کے مطالبے پر اللہ رب العزت نے اپنے نور کی تجلی کا کروڑواں سے کروڑواں حصہ نازل کیا تھا، ایک بجلی کی کڑک کی صورت میں جو ان پر ظاہر ہوا۔ اللہ کا نور کہ اس کی کوئی انسان تاب نہیں لا سکتا تھا، نہ انسان کی بصارت نہ انسان کی بصیرت میں اتنی وسعت ہے
کہ اللہ کے نور کی تاب لا سکیں تو وہ ان پر بجلی کی کڑک کی طرح ظاہر ہوا تھا اور وہ سب مر گئے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مطالبہ کیا تھا، الہ العالمین ان کو زندہ کر دیں تاکہ یہ خود اپنی قوم کو بتائیں کہ اس مطالبے کی پاداش میں ہمارے ساتھ کیا ہوا، یہ زندہ ہوں گے تو بتائیں گے۔ پھر اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا تھا۔ ناظرین کرام، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفی دی، اے ہمارے حبیب ان کے مطالبوں کی پرواہ نہ کریں۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے آسمان سے آتی ہوئی کتاب کو دیکھنا ہے، انوکھے لاڈلے کھلن کو مانگے چاند۔ تو ان کے مطالبوں کو ان کے کہنے پر پورا نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ ہم سے مطالبہ کریں اور ہم اسی وقت اس کو پورا کر دیں۔ اے ہمارے حبیب، جہاں تک یہ رہی بات کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے، یہ ان یہودیوں کو بھی مطالبہ تھا۔ اور ناظرین کرام، آج جو ایتھیسٹ ہیں دنیا میں، جو دہریے ہیں، جو اللہ کو نہ ماننے والے ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، جو ایمانیات کے منکر ہیں، ان کا بھی یہ مطالبہ آج بھی برقرار ہے اور ان کا سوال آج بھی برقرار ہے۔ کرتے ہیں یہ سوال کہ اگر آپ کا اللہ ہے، آپ کا خدا ہے، تو وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ ناظرین کرام، اس کا جواب میں نے ایک دن پہلے بھی اپنی اسی طرح کی گفتگو میں دیا تھا کہ اللہ خالق ہے اور اس کی مخلوقات میں، اس کی تخلیقات میں بے شمار ایسی مخلوقات اور تخلیقات ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہم ان کا تو انکار نہیں کرتے اور خالق کا انکار کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کے جسم میں جو روح ہے، یہ کس نے دیکھی ہے؟ ڈاکٹرز جب آپریٹ کرتے ہیں، پیٹ کو چاک کرتے ہیں، آج تک دنیا کے کسی ڈاکٹر نے یہ نہیں کہا کہ میں نے جسم کے اندر روح دیکھی ہے۔ روح نظر نہیں آتی کسی کو، لیکن ہے تو انسان چلتا پھرتا ہے، روح ہے تو انسان بولتا ہے، روح ہے تو انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ جب یہ روح نکال لی جاتی ہے، آنکھیں بھی پتھر ہو جاتی ہیں، زبانیں بھی گنگ ہو جاتی ہیں اور انسان دھڑن تختے کی طرح نیچے لیٹ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، روح نظر نہیں آتی۔ ہوا اللہ کی تخلیق ہے جو ہماری زندگی کی بقا کی ضمانت ہے۔ ہم ایک منٹ سانس نہ لیں تو ہماری زندگی آگے نہیں چل سکتی، لیکن ہوا کو کس نے دیکھا ہے؟ یہ اسی خالق کی تخلیق ہے۔ ہم تخلیق کا اقرار کرتے ہیں اور خالق کا انکار کرتے ہیں۔ یہ کیسا ماننا ہے؟ پھر ناظرین کرام، میں نے یہ بھی کہا تھا کہ قوت، طاقت، نصیحت، ہدایت کس نے دیکھی ہیں؟ ہم محسوس کرتے ہیں۔ محبت کو کس نے دیکھا ہے؟ ہم محسوس کرتے ہیں۔ نفرت کو کس نے دیکھا ہے؟ ہم محسوس کرتے ہیں۔ دشمنی کو کس نے دیکھا ہے؟ ہم محسوس کرتے ہیں۔ ہدایت کو کس نے دیکھا ہے؟ ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہے۔ نصیحت کو کس نے دیکھا ہے؟ ہم محسوس کرتے ہیں۔ درد کو کس نے دیکھا ہے؟ ہم درد جب ہوتی ہے تو محسوس کرتے ہیں کہ مجھے درد ہو رہی ہے۔ ناظرین کرام، یہ مطالبہ قابل لائق نہیں ہے، یہ تو دلیل ہے۔ اللہ نے تو ہمیں خود ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے پہچاننا ہے تو انفس و آفاق میں غور کرو۔ انفس، اپنی ذات میں غور کرو کہ تمہاری آنکھوں میں نور کس نے رکھا ہے، تمہاری کانوں کے پردے میں سماعت کس نے رکھی ہے، زبان کے گوشت کے ٹکڑے میں ذائقہ کس نے رکھا ہے۔ جب تم اس پہ غور کرو گے تو میری معرفت تمہیں حاصل ہو جائے گی، تم مجھے پہچانو گے کہ ہاں ایک ذات ایسی ہے جس نے یہ سب کچھ رکھا ہے۔ یہ تو انفس کی بات ہے۔ پھر آفاق پہ غور کرو۔ افق کہتے ہیں کائنات کے ایک کنارے کو۔ تم ایک کنارے کو ڈھونڈو تو صحیح، تمہیں ملے گا ہی نہیں، اتنی وسیع کائنات ہے۔ پھر اس کے چاروں طرف کنارے ہی کنارے، ہمیں کہیں نظر نہیں آتا، نہ ہماری یہ نگاہ کائنات کے ایک کنارے کو دیکھ سکتی ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں، ان دو آنکھوں سے ہم سامنے تو دیکھ سکتے ہیں، اللہ تو پیچھے بھی ہے۔ پھر ہم اللہ کو ان آنکھوں سے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ وہ تو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے انسان کے لیے کہ اللہ کو دیکھ سکے۔ یہ جو یہودیوں کا مطالبہ ہو یا آج کے دہریوں کا مطالبہ ہو یا آج کے کافرین کا مطالبہ ہو، ان دو آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا۔
اس کے لیے ناظرین کرام اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، جب جنت میں جاؤ گے میں اپنا آپ دکھاؤں گا، پھر انہی دو آنکھوں کو میں اتنی وسعت عطا کروں گا کہ وہ میری ذات کو دیکھ سکیں گے، پہچان سکیں، پھر میں تمہیں بتاؤں گا یہ تھی میری ذات جس کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، ابھی تو میں نے اس کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا، لیکن پھر بھی دو آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا، ابھی تو یہ حال ہے ہمارا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آج کے سبق میں یہ بھی ارشاد ہے کہ پھر ہم نے ان پر جب بجلی کی کڑک نازل کی تب بھی نہیں مانے، پھر ہم نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ کتنی بری یہ ان کی حرکت تھی یہودیوں کی کہ نہ اللہ کو مانا اور بچھڑے کو خدا مان لیا۔ پھر ناظرین کرام، پھر آج کے سبق میں یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کے سروں پر کوہ طور کو لا کھڑا کیا اور ان سے اپنی اطاعت کا وعدہ لیا۔ ناظرین کرام، اس پہ بھی آج ہم گفتگو کریں گے۔ پھر ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہفتے کے دن تم نے مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، انہوں نے ہماری یہ بات بھی نہیں مانی، اس کا بھی انکار کیا اور ہفتے کے دن للچاتے تھے مچھلیوں کو دیکھ کر اس کا شکار کرنے کے لیے۔ انہوں نے ہمارے اس حکم کی بھی نافرمانی کی۔ پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے مریم پر الزام لگا دیا۔ ناظرین کرام، آج ہم پروگرام میں یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کیا الزام لگایا تھا انہوں نے حضرت مریم پر۔ پھر ان کا کہنا تھا کہ ہم نے عیسیٰ کو صلیب دے دی ہے اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے۔ نہیں، انہوں نے کسی عیسیٰ کو صلیب نہیں دی۔ عیسیٰ ہمارا نبی تھا اور ہے، وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو صلیب دے دی، ہم نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ کیا فینومینا ہے؟ حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان پر کیسے اٹھایا گیا؟ پھر وہ کب واپس آئیں گے؟ پھر وہ کس حیثیت سے آئیں گے؟ کیا نبی کے طور پر آئیں گے یا خاتم النبیین کے امتی کے طور پر آئیں گے؟ تو سارا منظرنامہ کیا ہوگا؟ یہ بہت اہم سوال ہیں، بہت اہم موضوعات ہیں جو آج پروگرام صدائے قرآن کا حصہ ہیں۔ ناظرین کرام، ان تمام موضوعات پہ گفتگو کرنے کے لیے ہماری ایک ہی واحد شخصیت ماشاءاللہ جو اکیلی ان تمام موضوعات پر گفتگو کریں گی، آپ کے جانے پہچانے جناب ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید، ماشاءاللہ عالم دین، پی ایچ ڈی ڈاکٹر، اور دین کے تمام علوم پر، قرآنیات ہوں، حدیث ہو، ادیان عالم ہوں، فقہ ہو، ناظرین کرام سیرہ ہو، ماشاءاللہ سب پر اللہ رب العزت نے مفتی صاحب کو ایک دسترس دی ہے بات کرنے کی، گفتگو کرنے کی۔ اللہ نے ان کو صلاحیت دی ہے دلیل کے ساتھ بات کرنے کی۔ پروگرام صدائے قرآن کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ سر جی۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب مولانا محمد افضل معاویہ، ماشاءاللہ عالم دین ہیں، جامعہ اشرفیہ سے آپ درس نظامی ہیں۔ عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ان کی زبان میں، ان کی آواز میں اور ان کے سوز میں اور ان کے گداز میں نبی کریم کی محبت عطا فرمائی ہے۔ خوش قسمت ہیں، پروگرام صدائے قرآن میں آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کلام پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ۔ مجھ سے بڑے اہم جی سوال ہیں آج کے پروگرام میں، اور تذکرہ آغاز اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ پر جو وحی نازل ہوتی ہے ہمیں کیا معلوم نازل ہوتی کہ نہیں ہوتی، جی۔ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے وحی لائیں، لکھی لکھائی کتاب لائیں جیسے موسیٰ پر نازل ہوئی تھی، ہم تب مانیں گے۔ مانا تو انہوں نے پھر بھی نہیں تھا، جی۔ صرف نبی کریم کو اذیت دینا چاہتے تھے۔ اذیت دینا چاہتے تھے۔ کیا ارشاد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ومجدک وشأنک وقوتک وجبروتک، وصلی اللہ علی نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت واجب الاحترام استاد محترم اور سامعین کرام، یہ آیت کریمہ جس کا شان نزول استاد محترم نے بڑے لمبے چوڑے تفسیری نکات کو ایک کوزے میں بند کر کے سامعین کی گوش گزار کرا ہی دیا ہے، بس اتنا ہی ساتھ ہی تفصیل سے جی کچھ اور تفصیل آپ بتائیے۔ ہاں، قرآنی آیات سے اور احادیث طیبہ سے اس کی جو دلیل ہوتی ہے یا اس کا استناد ہوتا ہے اس کو پیش کرنا مقصود ہے۔ قرآن اپنی آیات کے اعتبار سے اتنا کھلا ہوا واضح بیان ہے، تبیان لکل شیء، کہ جو ہر شے کو کھول کھول کے پیش کرتا ہے۔ تو یہ سوال جو ان کا تھا
یہ کہ قرآن پاک کو یعنی آپ اکٹھی کتابی شکل میں ایسے نازل کریں جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی۔ جی ان کا یہ سوال اصل میں بات کچھ اور دلیل کے ساتھ تھا کہ اس سے پہلے مشرکین بھی اعتراض کر چکے تھے، وہ بھی یہ کہتے تھے ام لہم سلم یستمعون فیہ فلیأت مستمعوہم بسلطان مبین، ہم تب مانیں گے کہ جب آپ سیڑھی لگا کر آسمان کی طرف جائیں اور پھر اس کتاب کو لے کے آئیں، یا پھر اس کو آپ وہاں سے ہمیں سنوائیں اور سنیں اور اس کے بعد ہمارے پاس لائیں، تب ہم سنیں گے تو تب جا کے ہم اس پر یقین کریں گے۔ یہ اس قسم کے جو مشرکین کے بیہودہ اور لایانی سوالات، اس کی پیچھے بیک میں کعب بن اشرف تھا، یہ یہودی کعب بن اشرف، یہ بہت بڑا دشمن رسول اور متہین رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ کی بیٹیوں اور امہات المومنین یعنی ان پر یہ حضہ سرائی کیا کرتا تھا، اور یہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ٹو میں رہتا تھا کہ ایسے سوالات کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اذیت دی جائے، نعوذ باللہ، ذہنی طور پہ، روحانی طور پہ۔ تو اس طرح کے مشرکین بھی سوال کرتے ہوئے آئے، کبھی کبھی وہ کہتے تھے ہمیں چشموں بھرے باغات ہمارے سامنے اپنے اللہ سے مانگ کر دیں، یا آسمان پہ چڑھ جانے کا یعنی مطالبہ، اور پھر اس طرح وہ کہتے تھے اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لائیں، اس طرح کے۔ پھر وہ سونے کے گھر بھی انہوں نے مانگے اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ ساری تفسیری روایات میں ہیں۔ اور پھر کہتے تھے وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُهُ، کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے آسمان سے جب تک آپ کتاب کو یکبارگی لے کر ہمارے پاس نہیں آئیں گے، اور ہم خود اس کو جب تک پڑھ نہ لیں۔ یہ یہود کا یہ سوال تھا اور یہ اعتراض تھا، اور اس کے پیچھے کعب بن اشرف کی تحریکات تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے انبیاء کرام یعنی اپنے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی انہوں نے اس طرح کا معاملہ کیا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہمیں دستور چاہیے، ہمیں کوئی احکام کی کتاب چاہیے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں کتاب دیں جس میں ہمارے لیے بھی ایسے ہی اس کے اندر براہین ہوں، اور اس کے اندر جیسے دوسری قوموں کے لیے ہوتے ہیں، جیسے زبور گزر چکی ہے اس پر، جس میں واقعات جس میں شاہد ہیں۔ تو تورات کی عبرانی معنی ہیں کہ اس میں دستور ہو، لا ہو، قانون ہو، جو ہمارے لیے اللہ عمل ہو زندگی کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ آپ میرے پاس طور پر آئیں، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ یہ پیچھے بھی آیات یہ گزر چکی ہیں سورۃ بقرہ میں، کہ جب ان کو یہ کہا گیا کہ 30 دن کے روزے رکھیں، اور 30 دن کے روزوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے 10 روزوں کا اوپر ان پر مزید اضافہ کر دیا۔ تو یہ ایک الگ ایک تشریح ہے، تفسیر ہے جو پچھلی آیات سے میں گزر چکی ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات عطا کی جو تختیوں کی شکل میں تھی، جب آپ لے کے آئے اپنی قوم کے پاس، تو اس قوم نے کہا کہ ہم کیسے مانیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی یہ کتاب ہے؟ ہم تب مانیں گے جب ہمارے ہمارے کچھ بڑے حضرات جو سردار تھے بنی اسرائیل کے، وہ جا کے اس بات کو واضح طور پہ اپنے رب سے سن کے نہیں آئیں گے، اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے۔ تو انہوں نے پھر 70 اپنے سردار پیش کیے، جن میں حضرت یوشع علیہ السلام بھی تھے وغیرہ وغیرہ، بعد میں وہ پیغمبر بھی بنے۔ تو اس طرح جب وہ کوہ طور پر جب گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، کہ یہ ہے وہ کتاب، میری ہی کی کتاب ہے، میری طرف سے لکھی ہوئی ہے، اس کو مان لو، یہ حق اور سچ کتاب ہے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، جو کہ حق بولتی ہے اور اس کے اندر نطق ہے، یعنی اپنے الفاظ سے یہ بندوں کو خطاب کرتی ہے۔ ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون۔ لیکن اس کے باوجود وہ قوم ایسی کوئی یعنی ہٹ درم تھی اور ضدی تھی کہ وہ کہنے لگے کہ یہ تو آواز جو آ رہی ہے یہ تو ہو سکتا ہے، حالانکہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنی الفاظ و کلام سے کہا یہ کتاب حق ہے جو موسیٰ کے پاس ہے، کیوں تنگ کرتے ہو میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو؟ تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دے کے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے ان کو جب یقین دلایا، تو وہ کہنے لگے یہ ہو سکتا ہے کسی پریت کی، کسی جن کی، کسی اور چیز کی آواز ہو، ہم تو جب تک کہ ہم اللہ کو واضح دیکھیں گے نہیں اور یہ کہہ کر کہ یہ میری کتاب ہے، اور ہم اپنی آنکھوں سے کہ نر اللہ جہرتن، تو تب جا کے ہم مانیں گے۔ اب یہ ایک واقعہ، ایک ایسا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی دکھائی تو آپ بھی بے ہوش ہو گئے۔ یہ دوسرا واقعہ ہے کہ جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہمیں اپنے رب کی تجلی یا اپنے رب کے ساتھ ہمیں مناظرتاً ہمیں دیکھنے کا شرف حاصل ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے،
یہ چاہتی ہیں ایسے، تو انہیں چاہیے کہ کوہ طور پر میں اپنی جو آپ نے فرمایا کروڑواں اس سے اوپر حصہ تجلی کا اللہ تعالیٰ نے اس پر کیا، ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے، شمار ہی نہیں کر سکتے. اور وہ نور ایسا تھا جیسے کہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ نور جو کہ ہے نظر آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ہی تیرا رب ہوں اور قریبا. اس بات لمبی ہوتی جا رہی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر تجلی ہوئی، اور پھر اس تجلی کے کہنے کا یہ مقصد یہ تھا کہ اب یہ دیکھیں تو صحیح ان کی طاقت کتنی ہے کہ جب اللہ کی کلام کو سننے کے باوجود بھی انکار کر رہے ہیں تو اللہ کی تجلی کو کیسے یہ برداشت کر سکیں گے. اے موسیٰ آپ بھی مجھے دیکھنے کی سکت نہیں رکھتے تھے، تو یہ تو خاکستر ہو جائیں گے، اور واقعتاً وہ خاکستر ہو گئے. تو پھر اس کے بعد خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اب اس قوم کو اب اس کتاب کے ساتھ اب اس حالت میں جب وہ دوسرا اس کے اوپر پہ پہاڑ کو اٹھا کر آ کے اوپر کیا گیا، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، کہ اب ان کے اوپر جب پہاڑ طور کو اٹھا کے ان کے اوپر یعنی ایسے کھڑا کیا گیا کہ جس کے بارے میں بعض روایات یہ آتی ہیں جو مختلف مفسرین نے اس کی اپنی توجہ کی ہے، جو بالکل سراسر وہ حق پہ نہیں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس بات کا اشارہ واضح طور پہ کر دیے ہے کہ ہم نے اس طور کو ان کے اوپر آ کے کھڑا کر دیا، تو یہ پہاڑ طور کا کھڑا کرنا کوئی ان کے لیے کوئی اشارہ نہیں تھا، یا کوئی ان کے لیے پہاڑ پہلے سے لڑکا ہوا نہیں تھا، بلکہ اٹھا کے ان کے اوپر لا کے اوندھا کرنے کی خاطر کھڑا کر دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ کن کا مالک ہے، کن فیکون کا مالک ہے، وہ جیسے کرے اپنی کائنات میں جس چیز کو بھی، حقیقتاً اس پہاڑ کو اٹھا کر ان کے اوپر کھڑا کیا گیا. یہاں تک کہ اگر حقیقتاً ایسا نہ ہوتا تو پہلے تو کھڑے تھے، اس سے پہلے اگر پہاڑ لڑکا ہوا تھا تو پہلے سے لڑکے ہوئے پہاڑ کو دیکھ کر تو پریشان نہیں ہونا چاہیے تھا. اس سے معلوم ہوا کہ پہاڑ اٹھا کے ان کے اوپر لڑکایا گیا، اور لڑکا کر پھر اس کے بعد انہوں نے پھر سجدے میں جا کر پھر دیکھتے بھی رہے پیچھے سے کہ کہیں یہ پہاڑ ہم پہ گر نہ جائے. یعنی انہوں پھر بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو رب اتنے بڑے پہاڑ کو اٹھا کر ہمارے اوپر اوندھا کھڑا کر سکتا ہے وہ گرا بھی سکتا ہے. لیکن اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے خذوا ما آتیناکم بقوۃ، اب پکڑو اس کو. اب یہ اکراہ نہیں ہے، یہ ان کے اوپر جبر نہیں ہے، اب یہ حکم قانون خداوندی کی اطاعت ہے، اور اطاعت خداوندی قانون ہے، اور قانون شکنی جو ہے اس پر سزا ہے. اس لیے اس کو جبر بھی نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جبرن یہ کہا کہ تم اب قرآن کو یعنی اس کتاب کو تورات کو اب لے لو، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون. لیکن یہاں پر جو یہ اکراہ کے لفظ سے یہ ایک شبہ پیدا ہوتا ہے، یہ شبہ بھی بالکل ختم ہو جاتا ہے کہ ان کی پیچھے ایک لمبی تاریخ ہوتی ہوئی آئی کہ وہ آئے قرآن کو لے کے، تورات کو لے کے، پھر اس کے بعد انہوں نے انکار کیا، جب تک ہم سنیں گے نہیں، پھر سنایا گیا، پھر سننے کے باوجود بھی وہ انکار کر رہے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ جبر نہیں، اطاعت کی خاطر ان کے اوپر اس چیز کو لازم کیا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں بڑی زبردست خوبصورت بات کی ہے کہ اسلام لانے میں یا دین کے لانے میں جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، اس میں جبر نہیں ہے کہ کوئی کسی کو زبردستی جبرن مسلمان نہیں کر سکتا. لیکن جب کوئی اسلام میں داخل ہو جائے گا تو ادخلوا فی السلم کافہ، اب اس کو اسلام کے اندر آنے کے بعد تمام قوانین کو ماننا ہوگا. کم سے کم عمل تو چلو دور کی بات ہے، ماننا ضروری ہے. انہوں نے تو ماننے سے انکار کر دیا تھا، اب ماننے کے انکار پر قانون شکنی ہے، اور قانون شکنی پر سزا ہے، جبر نہیں ہے. یہ اطاعت کے درجے میں ان پر جبر نہیں کیا گیا، بلکہ اطاعت کا ایک درجہ رکھ کر ان کو سمجھایا گیا کہ اب اس تورات کو پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ اور اس پر عمل کرو. آپ کی جیسے ایک وقفہ ہے. ناظرین کرام، بڑی اہم گفتگو تاریخی تناظر میں جناب ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید کر رہے ہیں. پروگرام صدائے قرآن میں ایک وقفہ ہے، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں جو اس پروگرام کا خاصہ ہے، اور پھر واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور الحمدللہ رب العالمین اب ہمارا سفر پہنچا ہے جو الحمد سے شروع ہوا تھا. قرآن کریم کا چھٹا پارہ ہے، سورہ النساء ہے، اور آیت نمبر 153 سے لے کر 159 تک کے مضامین ناظرین کرام ہمارا موضوع ہیں. جی ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید، بڑی خوبصورتی کے ساتھ، دلیل کے ساتھ آپ نے گفتگو فرمائی کہ کوہ طور کو جو ان کے سروں پر، بنی اسرائیل پر، یہودیوں پر لا کھڑا کیا گیا، وہ
نبی کو تو مانتے تھے، جی اپنے نبی کو ماننے کے بعد جو وہ مطالبہ کر رہے تھے تنگ کرنے والی بات، اذیت دینے کے جی لیے، جی اس کی سزا کے طور پر اللہ رب العزت نے ان پر کوہ طور کو لا کر معلق کر دیا۔ معلق کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ بالکل واضح ہوگی بات کہ یہ کوئی جبر نہیں تھا، ایمان لانے کے لیے جبر نہیں تھا، ایمان لانے کے لیے جبر نہیں، ایمان لانے کے بعد جو ان کے استہزاء کے پہلو تھے جی، ان کا سدباب کرنا ان کا مقصود صدقہ تھا۔ جی بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے، اچھا اب اس بات پہ تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں کہ جو انہوں نے مطالبہ کیا تھا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہمارے سامنے کوئی آسمان سے کتاب منگوائیں، ہمیں آتی ہوئی نظر آئے، پھر اللہ نے جواب دیا اے نبی ان کے مطالبوں کی پرواہ نہ کریں، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اللہ کو دکھائیں۔ تو اس کی میں نے بھی اپنے مقدمے میں تھوڑی سی بات کر دی تھی، آپ نے بھی اشارتاً اپنی گفتگو میں کر دی تھی، لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑی سی اور اس پہ بات ہونی چاہیے کہ آج بھی دہریت کا یہ سوال ہے کہ اگر اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ صحیح، تو میں نے بھی عرض کیا ہے کہ ان دو آنکھوں سے ہم صرف سامنے دیکھ سکتے ہیں، جی نہ دائیں دیکھ سکتے ہیں، نہ اوپر دیکھ سکتے ہیں، نہ بائیں دیکھ سکتے ہیں، نہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کی ذات تو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، جی پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان ان دو آنکھوں سے اللہ کو دیکھ سکے؟ صحیح، لیکن دہریت کا سوال اپنی جگہ برقرار ہے، ہم اس کا جواب کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل پھر وہی بات ہے کہ یہاں پر عقلی اور نقلی، جی عقلی جواب بھی دینا ضروری ہوگا، کیونکہ نقلی جواب کو تو وہ مانتے نہیں، جو قرآن و سنت ہے اور قرآن و حدیث سے ہے، اور قرآن و حدیث میں تو بڑا واضح طور پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نقلی سے مراد یہ ہے، قرآن و ناظرین حدیث کو تھوڑا جی سا واضح کر جی دیں، جی جو نقل در نقل، اللہ نے نقل در نقل یعنی کہ ماخذ شریعت میں، ماخذ اسلام میں وہ چلتا ہوا آ رہا ہے، تو ان میں قرآن و سنت کی روشنی میں نقلی سے آرٹیفیشل بھی مراد جی ہاں وہ ہمارے نہیں، یہاں سے نقل عربی کا لفظ ہے جو کہ نقل در نقل، جو تواتر کے درجے میں، پھر روایت در روایت، جو احادیث سے یا قرآن کی آیات سے ہم تک پہنچتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرما دیا کہ انکم لن تروا ربکم حتی تموتوا، یہ الگ بحث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی زیارت حق جو کی معراج کے موقع پر کیسے کی، وہ الگ بات ہے، لیکن قانون چل رہا ہے دنیا میں، آسمان دنیا سے نیچے، جی جی انکم لن تروا ربکم حتی تموتوا، یہ دنیا دارالاسباب ہے، ہم نے بھیجا کس لیے تمہیں اس دنیا میں؟ ہم نے امتحان ہی تو لینا ہے، اور اسی امتحان کی خاطر تو ہم یہ جج کر رہے ہیں کہ کون ہمیں ایمان بالغیب کے ساتھ قبول کرتا ہے اور ہماری بات کو اور میرے پیغمبر کی بات کو سن کو سمینا کر کے اطاعنا کرتا ہے، اور کون اب اس کے بعد وعصینا کرتا ہے اور انکار کرتا ہے۔ یہی تو وہ ایک سوال ہے، یہی تو وہ ایمان کی دلیل ہے، یہی تو ایمان بالغیب ہے۔ جب ایمان کی بنیاد ہی بالغیب ہے، جب ایمان کی بنیاد ہی بالغیب ہے، تو پھر یہ سوال تو سارے عبث ہیں۔ اگر یہ سوال عبث بھی نہ سمجھیں کہ اگر ایک وقت کے تقاضے کے تحت آج ایک دہریت کا یہ سوال ہے، اور وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر رب ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ پہلے تو ان کو ہم نے نقلی جواب دے دیا جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہے کہ انکم لن تروا ربکم حتی تموتوا، بے شک تم میں سے کوئی بھی شخص اس دنیا میں زمین پر جو آیا ہے وہ اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ اس کو موت نہیں آئے گی۔ جب اس کو موت آئے گی پھر سب سے پہلے دیدار حق بھی ہوتا ہے، اور پھر قبر میں محبوب کریم محمد رسول اللہ کا بھی دیدار حق ہوتا ہے۔ تو یہ بات پھر برزخ کی طرف چلی جاتی ہے۔ یہاں دنیا کی بات ہے، دنیا کے اندر ایسا کام نہیں ہو سکتا، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، یہ تو بڑی واضح آیت ہے قرآن پاک کی کہ تم نہیں دیکھ سکتے، آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ لطیف ہے، وہ خبیر ہے، وہ بصیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ سب طاقت و قوت رکھنے والا ہے۔ اب اگر ان کو ہم عقلی جواب بھی دینا چاہیں، چلیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے دماغ پر یہ بات نہیں جاتی، حالانکہ پہلی بات تو ہے یہ کہ ایمان کے لیے تو بالغیب ہونا شرط ہے، اور اس کے لیے بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کا دنیا کے اندر آج بھی ایسے یعنی کوسچن ہیں کہ جن کے جواب نہیں ہیں، آج کی جدید ٹیکنالوجی میں بھی نہیں ہیں، بہت سے ایسے کوسچن ہیں جس کو آپ نے حضرت استاد محترم مقدمے میں آپ نے بڑی تشریح سے پیش کیا۔ اب یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ اگر اس کا قطع کلامی کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن سوالوں کے جواب آج نہیں مل رہے ان کے جواب نہیں ہیں، ود دی پیسج آف ٹائم مل جائیں گے۔ اب اس سے پہلے جو آج کیمرے کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، کرنٹ میڈیا ہے، جو بھی ہے پرنٹ میڈیا ہے، پہلے کیا ایسا تھا؟ 40 سال پہلے اگر کوئی کہتا، میں کہا کرتا ہوں ٹھیک ہے کہ اگر کوئی کہتا جی جی تار کے بغیر ٹیلی فون ہوگا جی، اور اس میں جس انسان سے بات کرے گا وہ بھی سامنے نظر آئے گا، کیسے پوسیبل تھا؟ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس کے بارے میں جو احادیث، اگرچہ وہ حدیث تو نہیں ہے جس کو بعض مفسرین نے یا بعض مواعظین نے اپنی کتابوں میں حدیث کر کے کہہ دیا ہے کہ کنت کنزا مخفیا، جو حدیث قدسی کے نام سے ہے، کنت کنزا مخفیا
फ़ारदतु अन औरफ़ा, या फिर फ़अहबब्तु अन औरफ़ा, तो फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, तो फिर मैंने मखलूक को पैदा किया। सबसे पहले अव्वल ख़लक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ताला ने मेरे नूर को पैदा किया, यानी महबूब करीम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर मुक़द्दस को। नूर मुक़द्दस से मुराद रूह मुक़द्दस, रूह भी रूह नूर है और नूर भी रूह है, क्योंकि रूह मिन अमरिना, रूह भी हुक्म है और हुक्म भी अल्लाह का नूर है। तो यहाँ बात सारी की सारी फिर नूर पे आके ख़त्म होती है कि अल्लाह ताला की ज़ात मुक़द्दस है क्या। अगर अल्लाह ताला के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को, जो कुदसी हदीस कुदसी कहती हैं, इसको ज़रकशी रहमतुल्लाह अलैह ने और बड़े बड़े इमाम इब्न तैमिया और बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने इस हदीस को सिर्फ ज़ईफ़ नहीं बल्कि मौजू करार दिए है कि ये हदीस है ही मौजू, मनगढ़ंत है ही नहीं, लेकिन कुरान के उसलूब से टकराव नहीं खाती। किसी का कौल ज़रूर है, किसी बात की दलील ज़रूर बन सकती है। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसानों जिन्हों को इसलिए पैदा किया कि ताकि वो मेरी इबादत करें। अब इबादत का अल्लाह ताला को नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक क्या ज़रूरत थी? एक ये भी सवाल आ सकता है कि अल्लाह ताला को हमारी इबादत की क्या ज़रूरत थी? तो फिर खलीफा बनाने की क्या ज़रूरत थी? फिर इस दुनिया पे हमें एहसान इतना दे के हमेशा के लिए रहने की, और इस दुनिया पर और दुनिया में आकर फिर जन्नत का मालिक बनाने की फिर क्या ज़रूरत थी? तो ये सारी बातें उसके लिए होती हैं कि जिसको अल्लाह ताला ने, जिसको कोई इनाम देता है तो पहले उसको आजमाता भी है। इतनी बड़ी जन्नत, जो जन्नात जिसका जिक्र कल भी हो चुका है, तो इतनी बड़ी जन्नतें अल्लाह ताला ऐसे ही दे देगा, उसके लिए तो कोई ना कोई थोड़ा सा इम्तिहान तो होगा। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को, जो कि हदीस कुदसी कहा जाता है, वो हदीस नहीं है, लेकिन उसका मौजू, जो उसका मुराद है वो यही है कि अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए कायनात को पैदा किया। अब अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस का रोयत के बारे में जो इदराक और रोयत में फ़र्क है, यही वो फ़र्क अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी किया कि अल्लाह ताला की रोयत मुहीत या हातातन, तो इस दुनिया में तो रोयत है ही नहीं, पॉसिबल नहीं, इस दुनिया में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस वजूद से, जिस आंखों से हम इस दुनिया के अंदर मुकल्लफ हैं वो असबाब के ताबे हैं। हमने उस ज़ात को देखना है जो मुसब्बिबुल असबाब है और फिर वराउल वरा है, इनफानाइट है। अब अगर एक चीज़ अगर एक अहाते में आ जाए, जैसे सूरज आपकी आंखों में आता है, हालांकि खरबों ज़मीनों को अपने अंदर समा लेता है, तो वो मखलूक है, तो इसलिए उसकी हद है, उसकी लिमिट है, वो अपने वजूद के अतबार से महदूद है। और जो चीज़ महदूद होती है वो वजूद पजीर होती है, और वो वजूद रखने में महदूद होती है तो वो मखलूक होती है, वो खालिक नहीं हो सकती। अगर हम कहें कि हमारी आंखों में अल्लाह ताला आ जाए तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये महदूद है ना, महदूद है। और ये भी हकीकत है, उलमाए किराम लिखा है कि अल्लाह ताला ने बाद अज़ क़यामत जब बंदों को उठाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इस रूह को और जिस्म को माला यनफक कर देंगे। सही हदीस है। आज रूह जिस्म से अलग हो सकती है, इसलिए उसके अंदर वो सिर्फ एक कशिश है, देखने की एक ज़ौक़ और शौक़ है कि हाँ कि अल्लाह को देखूं, लेकिन वो देखने की ताकत नहीं रखती। जब मरने के बाद खड़ा होगा ये इंसान, तो ये रूह जिस्म के अंदर और जिस्म रूह का हिस्सा बनाकर एक कालब के साथ खड़ा की जाएगी। एक कालब जब कर दी जाएगी तो मौत का तस्वुर ही ख़त्म हो जाएगा। अब मौत का तस्वुर इसलिए होता है कि रूह ने निकलना है, और ये एक फितरत का तकादा है कि जो रूह आएगी वो रूह निकलेगी। लेकिन मरने के बाद जब रूह को अल्लाह ताला लुटाएंगे जिस्मों में, तो उससे फिर अल्लाह ताला एक कालब कर देंगे, दो कालब नहीं होंगे। जब एक कालब होगा तो उसमें निकलने का तस्वुर ही ख़त्म हो जाएगा। फिर वो ताकत रूह की जिस्म को भी और जिस्म की ताकत रूह को भी, मिसाल के तौर पे यहाँ रूह जो है उड़ नहीं सकती, यानी रूह उड़ती है यानी निकल जाती है, लेकिन जिस्म उड़ नहीं सकता। लेकिन जन्नत में ये जिस्म रूह की तरह ये भी ताकतवर हो जाएगा। इसकी कुव्वत जो है दस्तस की वहाँ तक जाएगी जहाँ तक वो चाहेगा। ये तो कुरान हदीस में है और इसकी तशरीहात हैं। तो मकसद फिर वही है कि क़यामत के दिन भी अल्लाह ताला की रोयत का जो अहाता है उधर भी नहीं हो सकता। सिर्फ रोयत का सबूत है कि अल्लाह को हम उसकी तजल्ली को देखने की ताकत रखेंगे, और वो देखने की ताकत सिर्फ तजल्ली की शक्ल में, नूर की शक्ल में होगी। और नूर का कोई अल्लाह ताला का ला शर्क़िय्यत वला ग़रबिय्यत, अल्लाह नूर समावाति वल अर्ज़, मसल नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाह अल मिस्बाह फ़ी ज़ुजाजा अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रिय्युन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्यत यकादु ज़ैतुहा युज़ीअु वलौ लम तमससहु नार नूरुन अला नूर नूरुन अला नूर हुवा अव्वलुल अव्वलीन हुवा आखिरुल आखिरीन हुवा ज़ुल कुव्वतिल मतीन हुवा राहिमुल मसाकीन हुवा अरहमुर राहिमीन। उस ज़ात का अहाता ये आँखें फिर भी नहीं कर सकेंगी। सिर्फ रोयत परवरदिगार का सबूत ज़रूर होगा, लेकिन वो रोयत कैसे होगी?
اب اس کی دلیل کیا ہوگی؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے جسد مار روح کے ساتھ جب آسمان معلیٰ پر عرش الہی کے پاس پہنچا کر جب اپنے ساتھ کلام کا شرف بخشا اور اپنا دیدار حق نصیب کیا، تو ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایات سے یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنا دیدار حق کرایا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے رب کو کیسے پایا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میری آنکھ نے نہیں، میرے جسم کے بال نے اس کو دیکھا۔ جو رب ان آنکھوں سے دکھانے کی طاقت رکھتا ہے وہ جسم کے بال سے بھی دکھا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ وہ ایک تصور ہے جو ادراک اور رویت کے درمیان ایک فرق کو پیش کر کے ہمیشہ کے لیے قانون بنا کے بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی بھی امیجن نہیں ہو سکتی، کبھی بھی پروو نہیں ہو سکتی، مخلوق اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ سوال ہی عبث ہے جو آج کے دہری جو ایتھکس جو ہیں، جو ایتھیسٹ جو ہیں، وہ جو کرتے ہیں، یہ بالکل ان کے نافہمی اور کم عقلی کی دلیل ہے، نادانی کی دلیل ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ایک وقفہ ہے آپ کی اجازت سے۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت اور دلیل کے ساتھ مفتی صاحب نے سمجھایا کہ اس دنیا میں اللہ کی رؤیت نہیں ہو سکتی، ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے اور وقفے میں دوبارہ چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور ساتھ ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن اور آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 6واں پارہ ہے اور ناظرین کرام سورہ النساء کی آیت نمبر 153 سے لے کر 159 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں۔ مفتی صاحب، پروگرام کے آخری لمحات ہیں، پھر اس کے بعد ہم نے کلام بھی سننا ہے، بس 3 منٹ ہیں ہمارے پاس گفتگو کے لیے۔ اس میں اس بات پہ روشنی ڈال دیں، آپ نے بڑی خوبصورتی سے سمجھا دیا کہ اللہ کی رؤیت اس دنیا میں نہیں ہو سکتی، اس زندگی میں نہیں ہو سکتی، کوئی بھی نہیں کر سکتا، کسی کو اللہ نے یہ سکت دی ہی نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آج کے سبق کا یہ حصہ ہے کہ یہودیوں کی نافرمانیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے نافرمانیاں ہماری کیں، اور ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے حضرت مریم پر الزام لگا دیا اور پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ان کو صلیب دے دی اور ساتھ یہ دعویٰ کیا کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس پہ روشنی ڈال دیں، اللہ رب العزت اس کی نفی کر رہا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ کہ نہ عیسیٰ کو تم نے قتل کیا ہے نہ تم نے صلیب دی ہے، یہ ہماری قدرت کاملہ تھی کہ ہم نے زندہ آسمان پہ اٹھا لیا ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی مختصر جو جامع تشریح ہے، بس میں وہی پیش کر کے بات ختم کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا سورہ آل عمران کے اندر ہے کہ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، تو حقیقت احوال رفع عیسیٰ علیہ السلام کی یہ ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں قتل ثابت ہوتا یا سولی پر لٹکانا ثابت ہوتا تو پھر حضرت یحییٰ کا قتل بھی تو پہلے ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت یحییٰ کے قتل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح ہے، اس کو مانا جاتا ہے اور ادھر آ کے اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ حضرت یحییٰ کا قتل بھی ہوا تو اس سے پہلے بھی وہ اس دنیا سے جا چکے تھے، مر چکے تھے، فوت ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں پردہ کر گئے۔ تو احادیث طیبہ میں باصراحت اس کو بتایا گیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی نفی نص سے ہے، اور جہاں پر اگر ان الفاظ سے یہ کہا جاتا ہے کہ انی متوفی کا بعد ایسے اسکالر آج بھی موجود ہیں، یا پہلے انسائکلوپیڈیا آف ریلیجنز ایک بہت بڑی کتاب ہے جو کہتے ہیں کہ وفات پا گئے، جو وفات پا گئے ہیں اور ان کی یعنی روح پرواز کر گئی ہے، اور قادیانیوں کا نظریہ بھی یہی ہے۔ قادیانی بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کی روح پرواز کر گئی ہے، وہ صرف اور صرف دجل مسیح نعوذ باللہ من ذالک، وہ اس اپنے جھوٹے خدا نبی کو دراصل اس کی راہ کو ہموار کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ تو بہرحال ایک بہت بڑی لمبی وہ ایک تشریحات ہیں جو ختم نبوت کے منکرین ہیں ان کے لیے ایک تفصیل ہے۔ تو یہاں یہ ہے کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بالجسد مرروح آسمانوں پر جانا یہ صراحتاً اس آیت سے ثابت ہے کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب عیسیٰ ابن مریم کو انہوں نے جب یہ کہا کہ ہم نے قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے کیا کہا؟ بل رفعہ اللہ الیہ۔ یہاں جسم کے قتل ہونے کی یعنی کہ وہ بتا رہے ہیں کہ بے شک ہم نے قتل کر دیا، تو قتل تو جسم کو کیا جاتا ہے، روح کو تو نہیں کیا جاتا۔ تو اب جب اٹھانے کی باری آئی تو اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بل رفعہ اللہ،
کہ ہم نے عیسیٰ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، تو اب اٹھانے میں صرف روح اٹھے گی؟ نہیں، روح نہیں اٹھے گی بلکہ جسم معروح اٹھے گا۔ تو یہ تقاضا بھی آیت کا یہی ہے کہ جسم اور روح دونوں آسمان معلیٰ پہ اٹھائے گئے۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر التصریح بما تواتر به نزول المسیح ایک زبردست کتاب لکھی ہے جو دمشق میں عربی کے اندر چھپی ہے، جن میں 150 کے قریب احادیث کو انہوں نے صحیح احادیث کو اکٹھا کی ہے۔ صحیح حدیث عیسیٰ کے یعنی رفع آسمان پر کہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما وعدلا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی نقل کیا ہے کہ آپ واپس آئیں گے اس کے بعد اور وہ اس دنیا پر آ کر پھر حکومت کریں گے عادل بن کر اور صلیب کو توڑیں گے، یہ ان کا رول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو سوال میں پیش کیا گیا ہے یہ ان کا رول ہوگا کہ وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ قبول نہیں کریں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ صرف اس دھرتی پر صرف ملت اسلامیہ کا وجود ہوگا اور کسی مذہب کو یہاں پر نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ وہ ایک عمل ہے، رول ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، لیکن جو قیامت سے پہلے خاتم النبیین کے امتی بن کر اور خاتم النبیین کے پرچم کو اٹھا کر کلمہ پڑھ کر ایک ہی نبی کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ جو دعا ان کی دنیا میں قبول ہوئی اور وہ جسد معروح اس زمین پر آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک سنٹنس میں اگر یہ بتا دیں کب آئیں گے ان کا جو دجال کے قتل کرنے کی خاطر عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور اسی وجہ سے باقی واقعات بھی سازت آئیں گے، قرب قیامت کے آثار میں سے ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، اس پر تفصیل سے انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوگا تو انشاءاللہ۔ بہت شکریہ مجھ آپ کی خوبصورت گفتگو کا، اور میں سب آپ کی طرف حاضر ہوں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کلام پیش کیجیے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بڑی ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بڑی ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں۔ یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا۔ ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ایسی خوشبو
چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ چھوڑنا تیرے دل کو گوارا نہیں، چھوڑنا تیرے دل کو گوارا نہیں، سارے عالم میں ایسا نظارہ نہیں، سارے عالم میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، ایسا منظر زمانے میں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔